1.6 کلومیٹر 8 منٹ میں دوڑنا ہے اور آپ نے 22 منٹ لگائے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھتے بولا۔ لیپ ٹاپ پر اس کا کام ختم ہو چکا تھا اور نیلم کے راؤنڈز بھی۔ ہم سیکھ جائیں گے۔ پتہ نہیں کب وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر چلتا بنا۔ آئیں آگے چلتے بھی اسے پتہ لگ چکا تھا کہ وہ اب تک وہیں کھڑی ہے۔ آپ کی 4 آنکھیں ہیں کیا؟ اس نے جل کر پوچھا۔ نہیں 6، اور اس میں سے 2 تمہیں ڈونیٹ کرنی پڑیں گی۔ طے ہوا وہ کبھی اس کا من پسند جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آپ یہاں رکیں، ہم 5 منٹ میں آئے۔ وہ چلا گیا تو نیلم نے اس گراؤنڈ کو دیکھا جہاں ابھی شوٹنگ ٹیسٹ ہو رہا تھا۔ آئیں، میجر آس نے اسے ساتھ آنے کا بولا۔ وہاں جا کر کھڑی ہو جائیں۔ اس نے جہاں اشارہ کیا تھا وہاں ٹارگٹ بورڈ لگا تھا جس پر درمیان میں گول سرخ دائرہ تھا، 1 بلٹ کے برابر۔ ڈونٹ موو۔ اسے ڈر کر فاصلے پر کھڑا ہوتا دیکھ کر وہ گن ٹیبل پر رکھے اس تک آیا اور کاندھوں سے پکڑ کر بورڈ کے پاس کھڑا کیا۔ میں فائر کروں گا۔ آپ نے تب بھی موومنٹ نہیں کرنی۔ ہاتھ سیدھے، اوکے؟ اس نے سر ہلایا۔ وہ واپس چلا گیا۔ آ فائر کی آواز پر وہ چلاتے ہوئے کئی فٹ دور بھاگی۔ میجر آس نے رائفل ٹیبل پر پٹکی، دستانے اتارے اور اس کے پاس پہنچا۔ ادھر آؤ، آئی سیڈ کم ہیئر۔ اس کی دھاڑ پر دوسرے گراؤنڈز میں ٹریننگ کرتے آرمی کیڈٹس بھی گھبرا گئے تھے۔ اتنا تو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کوئی آفیسر ہے جو کسی لڑکی کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ نیلم اس کی دھاڑ پر اور سہم گئی۔ یہاں سے اب ہلنا نہیں۔ اس کے برفیلے لہجے پر وہ امڑنے والے آنسو پی گئی۔ فائر کی آواز پر اس نے اب کی بار چیخ نہیں ماری تھی، بس آنکھیں میچ لی تھی۔ 2 انچ مور۔ وہ 2 انچ اور قریب کھڑی ہو گئی۔ میجر آس کی آواز اتنی تھی کہ اسے شاید ہی کبھی مائک کی ضرورت پڑی ہو۔ 2 انچ مور۔ اس کے اگلے حکم پر وہ پتے کی مانند لرز کر رہ گئی۔ کوئکلی۔ اس نے ہاتھ سے آگے ہونے کا اشارہ دیا تو وہ اس لال سوراخ سے 1 بالشت دور تھی۔ فائر کی آواز پر اب کی بار آنکھ میچنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ 7 8 مزید بلٹس ضائع کرنے کے بعد بالآخر اس کا خوف کم ہو گیا۔ ویل ڈن۔ وہ گن ٹیبل پر رکھ کر اپنے بازو کو گول گول گھمانے لگا۔ نیلم کو اشارے سے اپنے پاس آنے کا کہا۔ اٹھاؤ اسے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھتے بولا، پھر پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ نیلم اس سے کافی خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ رائفل اٹھانے کو آگے بڑھی۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ 1 ہاتھ سے تو اٹھا نہ پائی۔ دونوں ہاتھ میں کسی بچے کی طرح اٹھا لیا۔ میجر آس نے بوتل کا ڈھکن لگاتے گن پکڑے کھڑی گھبرائی ہوئی نیلم کو دیکھا تو اس کا کہکا بے اختیار گونجا تھا۔ ہا ہا ہا، ہا ہا ہا۔ اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ اوکے، اسٹاپ اٹ، میجر آس، ہا ہا ہا۔ وہ اپنے آپ سے ہی بول رہا تھا۔ نیلم جو کب سے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی اب اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ہنس رہا تھا اس پر۔ نیلم نے رائفل بمشکل میز پر رکھی اور سفید ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے تیز تیز قدم اٹھاتی واپس جانے لگی۔ نیلم، نیلم۔ آخرکار اس کی ہنسی تھم گئی تو وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اور تیز چلنے لگی۔ گراؤنڈ وسیع و عریض
رقبے پر پھیلا تھا۔ نیلم، آپ پھر رو رہی ہیں۔ وہ تھوڑا جھک کر اس کے ہرے سمندر میں دیکھنے لگا، جہاں لہریں ساحل کی حدود بھی پار کرنے کو بے تاب تھیں۔ نیلم نے آنسو پونجتے منہ موڑ لیا۔ اچھا، بریک فاسٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے ناشتہ کر لیں، پھر آپ کو گن چلانا سکھاؤں گا، وہ سیدھا ہوتا بولا۔ نہیں سیکھنا ہمیں گن چلانا، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ یہ تو پیپرز سائن کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ اب وہ پھر سے اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ غلطی ہو گئی تو اب سزا بھگتیں۔ وہ سفاکی سے بولا، آپ ہم سے بدلے لے رہے ہیں۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھائی۔ تو کیا تم نے نہیں لیا تھا؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ میں نے وارن کیا تھا نا؟ اس نے نیلم کی شکایتی نظروں میں دیکھتے پوچھا۔ کیا تھا نا منع؟ مانی میری بات؟ آپ بہت برے ہیں میجر آس۔ اس نے گال پر آتے آنسو کو صاف کیا۔ شکریہ۔ وہ اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے ہلکے سے جھک کر بولا۔ نیلم پیر پٹکتی چلی گئی۔ یہ کوٹھی شیشے کے گلاسز اور سنہری رنگ کے انٹیریئر کے باعث حد سے زیادہ حسین نظر آتی تھی۔ ملازموں کی ریل پھیل تھی یہاں۔ باوردی ملازم، گارڈز، عورتیں اور مرد سب شامل تھے۔ وسیع لاؤنج میں شاید ہی کوئی شے ہو جو کسی باہر ملک سے نہ آئی ہو۔ منہاج نے لاؤنج میں پہنچتے اپنے گاگلز اتارے۔ پیسہ پانی کی طرح اس محل نما کوٹھی پر بہایا گیا تھا، اور یہی نہیں، اس کے مالک کے بے شمار گھر بنگلے دوسرے ممالک میں بھی تھے۔ بلیک سٹار تمہارا ہی ویٹ ہو رہا تھا۔ بلیک جینز اور قیمتی شرٹ کے کھلے بٹن، بڑا سا نکلا پیٹ، منتشر بال، یہ ایک مشہور سیاست دان تھا۔ کیا کمپلین ہے تمہیں مجھ سے؟ ایمیز نے اس کے خوشامدی لہجے پر سرد آواز میں پوچھا۔ مجھے میرا مال پورا نہیں ملا، وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ اس نے منہاج کو ساتھ چلنے کا کہا۔ ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں پہنچ کر منہاج نے نشست سنبھالی۔ مجھے پورے ہیرے چاہیے، وہی امیر و کبیر سیاسی شخصیت والا روب۔ اگر میں نہ دوں تو ہا 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 ہا۔ کیا کہہ رہے ہو بلیک سٹار؟ وہ کھسیانہ سا ہو کر بولا۔ مجھے لگتا ہے پاکستان کی عوام کو اپنے سیاست دانوں کا اصلی چہرہ دکھا دینا چاہیے۔ اس نے ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے پیر جلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسے لینے کے دینے پڑنے لگے۔ منہاج اطمینان سے سگار پینے لگا۔ دھواں چھوڑتے اس نے مقابل کا گھبرایا چہرہ دیکھا۔ گھبراؤ نہیں، ایک ڈیل کرنے آیا ہوں تم سے، اس نے آگے کو جھکتے کہا۔ مجھے شیر خان کا پتہ بتا دو۔ وہ جب بولا تو اس کی آواز سرد تھی۔ وہ قصہ بلیک سٹار کی موت پر ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو تم لوگوں نے میرا نام بلیک سٹار رکھ دیا، مگر ایک بات تم بھول رہے ہو، اسد زبیر لغاری کے منہاج ازدحاق اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہے۔ میں پورے پاکستان کو مار کر بھی نہیں مرنے والا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے بیزار سی شکل بنائے اس مشہور و معروف سیاسی شخصیت کو دیکھا۔ دیکھو ایمیز، ہماری ڈیل اب کی نہیں، بہت پہلے کی ہے۔ بلیک سٹار کے زمانے سے جانتا ہوں تمہیں۔ جب
گندے نالے سے کھینچ کر وہ تمہیں انڈر ورلڈ کی دنیا میں لایا تھا، اپنا دایاں بازو بنایا۔ بھارت سے میرے تعلقات اس سے بھی پرانے ہیں۔ خیر، تب بھی ہیرے جواہرات کی اسمگلنگ میں بلیک سٹار میری مدد کرتا تھا، اب تم کرتے ہو۔ اگر تم اپنا کام مکمل نہیں کرو گے تو شاؤٹ تو میں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے دھمکیاں لگانے بیٹھ جاؤ۔ وہ آخری جملے پر حلق کے بل دھاڑا، آواز نیچی۔ ایم ایس نے 1 سیکنڈ لگایا تھا پسٹل نکالنے میں۔ تمہارا گلا یہیں کاٹ کر چلا جاؤں گا۔ دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا مجھے۔ یہ تجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ چل اب شرافت سے بتا، شیر خان کہاں ہے؟ اس نے اسد زبیر کے سر پر پسٹل رکھتے ایک ٹانگ صوفے پر رکھے اس کا راستہ روک لیا۔ بلاؤ اپنے رکھوالوں کو، ہے ہمت تو تجھے بچا لیں۔ اس نے ریورل اس کی کنپٹی پر زور سے مارا۔ اسد زبیر کو آج اپنے ہی اعتماد کے ہاتھوں موت کی سولی پر چڑھنا پڑ رہا تھا۔ منہاج کی موجودگی میں اس کے گارڈز اندر نہیں آتے تھے کہ ان کے راز کسی اور کو نہ پتہ لگ جائیں، اسی لیے ابھی بھی دونوں تنہا تھے۔ دیکھو ایم ایز میں شیر خان کا پتہ بتا دیتا ہوں، مگر میرا نام۔ ایم ایز نے پسٹل نیچے کر لیا اور اس کے سامنے والی میز پر بیٹھ گیا۔ شیر خان نے ہی اپنی بیٹی کو کرنل شہیر عالم کے خلاف استعمال کیا تھا۔ وہ آہستہ سے بول رہا تھا، بیٹی۔ منہاج کو دھچکا لگا۔ وہ اس کی انگریز بیوی کی پہلی شادی سے تھی، غضب کی حسین، مصر کی ملکہ کلورو پترا جیسی، جس کا حسن دم بخود کر دے۔ بس اسی لیے اس نے زوئی کو کرنل شہیر عالم کے بیٹے آس عالم کے کالج میں بھیجا۔ اس کے پیچھے اصل مقصد کرنل شہیر عالم کی لائبریری کا وہ ریکارڈ حاصل کرنا تھا جو اس نے بلیک سٹار کی سرگرمیوں کے ثبوت کے طور پر جمع کیا تھا۔ اس کے پاس اتنے شواہد جمع ہو چکے تھے کہ اگر یہ حقیقت کھل جاتی تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ جاتی۔ یہی نہیں بلکہ پاک آرمی بلیک سٹار کو بھارت کی زمین سے بھی کھینچ نکالتی۔ پھر سارے راز فاش ہو جاتے۔ شیر خان بھی بلیک سٹار کا خاص بندہ تھا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے زوئی کو کرنل کے گھر تک بھیج دیا۔ وہ روبوٹ کی طرح بول رہا تھا۔ تو وہ لڑکا آس تھا جسے زوئی نے میرے پاس بھیجا تھا۔ منہاج نے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ کسی پارٹی میں کرنل کے بیٹے کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ پھر ڈرنک میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اس نے شیر خان کو بتا دیا کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ پھر شیر خان کے بندے بلیک سٹار کے حکم پر آس کو تمہارے حوالے کر گئے، مگر کرنل نے بیٹے کی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور میریوٹ ہوٹل میں ایک میٹنگ ارینج کر لی۔ اس میٹنگ میں کچھ سیاسی شخصیات بھی شریک ہوئیں، حساس ادارے بھی اور فوج کے اعلیٰ عہدیدار بھی۔ اور اس سے پہلے کہ میٹنگ سٹارٹ ہوتی، بلیک سٹار کے کہنے پر میں نے وہاں بارود سے بھرے ٹرک کے ذریعے دھماکہ کروا دیا۔ منہاج اس کی بات کاٹ کے بولا، ہاں۔ اسد زبیر نے سر ہلایا۔ اس کے بعد بلیک سٹار آرمی کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ زوئی کے بارے میں مجھے کیوں لا علم رکھا گیا؟
شیر خان کہاں غائب ہے؟ ہونا ہو اس سب کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ ہے۔ بلیک سٹار تک پہنچنے میں اس ہی نے مدد دی ہے اور اب میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ وہ پھر سے دھاڑنے لگا۔ زوئی نے یہ کام خالصتاً شیر خان کے کہنے پر کیا تھا، اس لیے اس کو ہمارے گینگ سے دور رکھا گیا تھا، اور شیر خان کیوں ایسا کرے گا؟ اگر اس نے یہی کرنا ہوتا تو وہ زوئی کو استعمال ہی کیوں کرتا؟ اسد نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ مجھے بہلاؤ مت اسد زبیر لغاری، مجھے شیر خان کا پتہ بتاؤ۔ اس نے ریورل پھر اس کی کنپٹی پر رکھا۔ بولو۔ اس کی دھاڑ میں خون آشام درندے کی سی پھنکار تھی۔ میں نہیں جان۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ منہاج کا ایک گھونسا اس کی ناک پر اور 3-4 پیٹ میں پڑے۔ اس کو کالر سے پکڑ کر وہ زمین پر پٹک چکا تھا۔ اس نے اسد زبیر کی گردن پر اپنے قیمتی جوتے رکھ دیے اور زور سے رگڑنے لگا۔ بولو۔ وہ پھر دھاڑا۔ وہ پچھلے 10 سالوں سے ISI کے قبضے میں ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ اور زوئی ملتان سینٹرل جیل سے فرار ہوتے پولیس کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس نے تیزی سے کہا۔ اوہ ایڈیٹ مین، تو یہ سب مجھے اب بتا رہے ہو تم؟ منہاج نیچے اکڑوں بیٹھ کر اسے کالر سے پکڑ کر اٹھاتے بولا۔ بتانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ بلیک سٹار کو علاقۂ غیر میں روپوش ہوئے 2 سال ہوئے تھے جب کرنل کے بعد ایک اور ایجنٹ کو یہ مشن دے دیا گیا تو وہ بذریعہ شیر خان بلیک سٹار تک پہنچ گیا۔ مگر غلطی یہ ہوئی کہ بلیک سٹار اس کے ہاتھوں مارا گیا اور ہمارا کاروبار چلتا رہا۔ وہ اپنے ناک سے نکلنے والا خون اب ٹیشو پیپرز سے صاف کر رہا تھا۔ تو اب انہیں ہمارے راز چاہیے، ہمارے چین کا پتہ لگانا چاہتے ہیں یہ؟ منہاج پرسوچ انداز میں بولا۔ ہاں۔ کیا تم شاکر کو جانتے ہو؟ اس نے اسد زبیر لغاری کی جانب دیکھا۔ شاکر؟ آج آپ 2 منٹ لیٹ ہو گئی ہیں، مگر آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ اس نے دور سے آتی نیلم کے قریب جا کر کہا۔ ناشتہ کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ کتنا کھاتی ہیں آپ، جو آدھا گھنٹہ لگ گیا؟ وہ بھی کہاں بخشنے والا تھا۔ اب بحث کرنے میں ٹائم ویسٹ مت کریں۔ اسے بولنے کو منہ کھولتا دیکھ کر وہ ٹوک گیا۔ نیلم سر جھٹکتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ پھر سے اسی گراؤنڈ میں تھے۔ یہ پسٹل ہے، میجر آس نے بلیک کلر کا ریورل اٹھاتے کہا۔ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اس نے ناک سکیڑی۔ اب اگر آپ نے اپنی اس فضول گوئی سے پرہیز نہ کیا تو میں سزا دینے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ ہم تو شش۔ میجر آس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ریورل کا میگزین کھولا۔ اس میں بلٹس ڈلتی ہیں، دیکھیں اسے کیسے ڈالتے ہیں۔ پھر اس نے میگزین بند کر کے ریورل لوڈ کرنا سکھائی۔ یہ ٹریگر ہے، آپ کا نشانہ کیسا ہے؟ اس نے نیلم کی جانب دیکھا۔ پتھر مارنے میں تو بہت اچھا ہے، یاد ہے آپ کو بھی مارا تھا چھت پر؟ یاد آیا۔ وہ جوش میں بول رہی تھی جب نظر میجر آس کے سنجیدہ چہرے پر پڑی۔ سوری۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہ لاسٹ ٹائم تھا۔ وہ بول کر پیچھے مڑا۔
شلوار کرتا میں کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور کچھ لانے کو کہا۔ یہاں کھڑی ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ میجر آس نے اسے میز کی سیدھ میں کھڑا ہونے کا کہا۔ یہ لیں۔ آدمی کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا باکس لے کر اسے پکڑایا، جس میں چھوٹے چھوٹے تیر تھے، فقط نشانہ پکا کرنے کو۔ ماریں، اس نے نیلم کو ہونک بنے کھڑے دیکھ کر کہا۔ 1 2 3۔ اس کا نشانہ زبردست تھا۔ میجر آس کو چھت کا وہ منظر یاد آیا جب اس نے ایک چھوٹا سا کنکر اتنے فاصلے سے میجر آس کو مارا تھا۔ گڈ۔ میجر آس نے اس سے باکس تھامتے کہا، پھر ریورل اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھ سیدھے رکھیں، اس نے ہدایت دی۔ نیلم نے عمل کیا۔ سامنے دیکھیں۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا بول رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ نیلم کے کپکپاتے ہاتھوں پر رکھے، ریورل کو ٹارگٹ پر سیٹ کیا۔ سامنے دیکھیں، ریڈ ڈاٹ کو فوکس کریں۔ اس کی آواز نیلم کے کان کے بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ ٹریگر کو پریس کرنے سے پہلے ریورل پر گرفت مضبوط رکھنی ہے۔ وہ انگلش میں اسے گائیڈ کر رہا تھا، بالکل پروفیشنل انداز میں، جبکہ نیلم کا دم گھٹ رہا تھا اس کے حصار میں۔ ریلیکس۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے دیکھتے وہ بولا، ٹریگر پریس کریں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عمل کیا۔ ٹھاہ، آہ، آہ۔ گولی کی آواز کے ساتھ نیلم ابرار کی چیخ بھی گونجی تھی۔ واٹ از یور پرابلم؟ وہ جو آنکھیں میچے حلق کے بل چیخ رہی تھی، اس کی دھاڑ پر یکدم خاموش ہو گئی اور آہستگی سے آنکھیں کھول کر اس کے سخت گسیلے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ نیلم سے بات نہ بن پائی۔ ابھی صبح ہی میں نے اتنی پریکٹس کروائی تھی کہ وہ فائر کی آواز پر خوف زدہ نہ ہو۔ صبح کتنی پریکٹس کروائی تھی میں نے، مگر افسوس، آپ جیسی بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا۔ آپ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس کے اتنے سخت لہجے اور الفاظ پر اس کے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ سوری، وہ سوں سوں کرتی سر جھکا کر بولی۔ آئی سیڈ گو۔ وہ اس کی جانب سے رخ پھیر کر پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا۔ نیلم اس کی بے حسی پر اپنے آنسو صاف کرتی پلٹ گئی۔ ہمیں کئی بار خود سے حیرت ہوتی ہے کہ ہماری محبت کا قد کاٹ بھی عجیب ہے۔ ہمارے دل میں ہے تو قطرۂ خون کے برابر، اگر باہر نکل جائے تو آسماں کو قد اونچا کرنا پڑ جائے اور زمین کو اپنی وسعت میں اور کشادگی پیدا کرنی پڑ جائے۔ آخر آپ میں ایسا کیا ہے میجر آس، جو ہم ہر بار آپ کے ہاتھوں ذلیل ہو کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر پاتے، بدگمان نہیں ہوتے؟ ایسا کیوں ہے؟ ہمارا دل ناراض کیوں نہیں ہوتا آپ سے؟ آپ نے ہم سے ہمارا ہر احساس چھین لیا ہے۔ آپ کی محبت نے ہمارے ہر جذبے کو جیسے پیرالائز کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ گراؤنڈ سے نکلتے سوچ رہی تھی۔ میں نے یہ نام پہلی بار سنا ہے، اسد نے کہا۔ یہ شکل پہلے کبھی دیکھی ہے؟ اس نے اپنے سیل فون سے شاکر کی تصویر اسے دکھائی۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ اور اسے منہاج نے ایگل کی تصویر دکھائی۔ نہیں،
منہاج نے گہری سانس لیتے بیک پر ٹچ کیا تو ہوم اسکرین سامنے آ گئی اور اس پر لگا نیلم ابرار کا وال پیپر۔ یہ یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ کون ہے یہ لڑکی؟ اوہ مائی گاڈ، ہاؤز اٹ پاسبل؟ یہ دھوکہ ہے، میں یقین نہیں کر سکتا۔ وہ ایم ایس کے سیل فون پر ہاتھ لگاتے بول رہا تھا، جیسے یہ تصویر ابھی باہر نکل آئے گی۔ وہ ایسے ٹچ کر رہا تھا جیسے وہ ابھی تصویر کو باہر نکال لے گا۔ شٹ اپ، کیا بول رہے ہو؟ منہاج کو اس کی یہ حرکت زہر لگی۔ تم کہہ رہے تھے کہ تم نے زوئی کو نہیں دیکھا، تم نہیں جانتے کہ آس کو زوئی نے ٹریپ کیا تھا۔ وہ منہاج کی جانب دیکھ کر تیز تیز اور بے یقین لہجے میں بول رہا تھا، تو تمہیں کیا لگ رہا تھا میں جھوٹ بول رہا تھا؟ منہاج کی تیوری چڑھ گئی۔ نہیں تو۔ وہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر سنبھلا۔ یہ کیا؟ یہ ٹیل می واٹ از ان یور مائنڈ؟ منہاج اس کی جانب جھکتے صوفے پر ہاتھ رکھتے بولا، یہ لڑکی زوئی جیسی ہے، بالکل ویسا ہی چہرہ۔ میں نے زوئی کو پکچرز میں دیکھا تھا اور ایک بار حقیقت میں بھی، کرنل کے گھر جب دعوت پر گیا تھا وہاں یہ آئی تھی، آس کی دوست کی حیثیت سے۔ حبیب بول رہا تھا اور منہاج کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اسد زبیر لغاری، اس کی تمام حسیات جیسے اپاہج ہو گئی تھی۔ بلیو می بلیک سٹار، یہ وہی چہرہ ہے، بس معصومیت زیادہ ہے۔ اس نے اپنی بات پر اسٹیمپ لگاتے کہا۔ اینی ویز، یہ لڑکی تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے 2 بندے اور ہائر کرو۔ بحری راستوں پر سیکیورٹی سخت ہو گئی ہے۔ منہاج نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے ہمیشہ کی طرح۔ کل وہ ایک ٹرینر سے ریکویسٹ کر کے گیا تھا جس نے بعد میں اور کیڈٹس کے ساتھ اسے بھی روپ اپ چن اپ کی ٹریننگ دی تھی۔ اس کے بعد رات کا کھانا کھایا اور وہ خود ہی ایک اسٹاپ واچ لے کر گراؤنڈ میں نکل گئی۔ میجر آس اپنے مشن کے کام سے نکل گیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں ہو کر بھی منہاج کے ہر کام پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی پوری ٹیم اسے ٹریس کر رہی تھی، مگر ایم ایز پلازا کے اندر دوبارہ جانے کی اجازت اس نے ابھی تک کسی کو نہیں دی تھی۔ اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے ایک اور ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی، جس کے نتائج بہت مثبت اور حوصلہ افزا تھے۔ افسوس، آپ جیسی بہادر، کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا۔ آپ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ جتنا تیز وہ بھاگ سکتی تھی، وہ اپنی ہمت سے زیادہ خود کو آزمانے لگی تھی۔ اگر میجر آس کہتا تھا کہ وہ جذباتی ہے تو وہ 100% درست تھا۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی لڑکی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا۔ خون گردش کے مراحل سے گزر کر اب ابلنے لگا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ افسوس، آپ جیسی بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا۔ آپ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس کے پیروں کو بریک لگا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ 15 منٹ۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک ہی دن میں سیکھ لے گی، حالانکہ
یہ 15 منٹ بھی بہت زیادہ تھے۔ جو دوسرے کیڈٹس ہفتے میں سیکھتے تھے وہ اس نے ایک دن میں سیکھ لیا تھا، مگر وہ افسردہ تھی۔ میجر آس صحیح کہتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر لی۔ آپی، ہم سے فزکس کے نومیریکلز نہیں حل ہوتے، کہیں ہم اس میں رہ نہ جائیں، ایسے ہی نہ رہ جائیں۔ پاولو کوئلیہو کی الکیمسٹ پڑھی ہے میں نے، اس میں وہ کہتا ہے اینڈ when you want something all the universe conspires in helping you to achieve it۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ تم نہیں کر سکتی تو واقعہ ہی تم کبھی نہیں کر سکتی، اور اگر تم نے ٹھان لی کہ تم کر کے دکھاؤ گی تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی زنجیر، کوئی دیوار، کوئی سوچ، کوئی شخص، کوئی روایت، رواج، کوئی بھی تمہیں اس چیز کے حصول سے نہیں روک سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے۔ نیلم ابرار کی آنکھیں کھل گئی۔ اسے یاد آیا کہ پھر سے اس نے فرسٹ ایئر میں 90% مارکس لیے تھے فزکس میں، اور اسے یہ سبجیکٹ اتنا اچھا لگنے لگا تھا کہ اس نے لیکچرار بننے کا سوچ لیا۔ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ وہ اٹھ کر دوسرے گراؤنڈ کی جانب چل پڑی۔ وہ جیپ میں سوار اندر داخل ہو رہا تھا۔ آج ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ بھی تھی، مگر چونکہ جلد ہی برخاست ہو گئی تھی تو وہ وقت سے پہلے اکیڈمی آ گیا۔ ابھی رات کے 3 بج رہے تھے، جبکہ اس کی واپسی فجر کے وقت تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ جیپ پارک کے اندر آ چکا تھا۔ وہ جیپ پارک کر کے اندر آ چکا تھا۔ ہاسٹل ایریا کی جانب جانے سے پہلے اس نے مڑ کر وارڈن انچارج سے پوچھا، جو رات کے پہر راؤنڈ پر تھا، سر، یہ وہی لڑکی ہے جو آپ کے ساتھ آئی ہے؟ وہ بتا رہا تھا۔ وٹ؟ میجر آس کے سلیوز چڑھاتے ہاتھ رک گئے۔ اس کو پسٹل کس نے دی؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ سر، میں نے۔ کس سے پوچھ کر؟ اس کی سختی بدتریج قائم تھی۔ وہ سر، کیڈٹ گرل نے کہا کہ آپ نے۔ اچھا۔ وہ گراؤنڈ کی جانب بڑھ گیا۔ نیلم ابرار کی اس کی جانب پشت تھی اور فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کے پہنچنے تک ایک میگزین خالی کر چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، جھوٹ کا سہارا لینے سے انسان اکثر اپنوں کی نظر میں گر جاتا ہے۔ وہ جو ریورل کو ٹھیک ٹارگٹ پر سیٹ کر رہی تھی، اس کی آواز پر ہلکے سے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھاہ کی آواز سے بلٹ ریڈ ڈاٹ کے کافی نزدیک لگی تھی، مگر ٹھیک نشانے پر نہیں۔ یہ نیلم ابرار کی 3 گھنٹے کی محنت تھی۔ میجر آس نے ٹارگٹ بورڈ کے پاس گرے بہت سے تیر دیکھے، جو شاید اس نے پریکٹس کے لیے استعمال کیے تھے۔ تو آپ ہمیں اپنا مانتے ہیں؟ وہ ریورل نیچے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ گراؤنڈ میں لگی پول لائٹس کی روشنی میں میجر آس کا سایہ نیلم پر پڑ رہا تھا۔ آپ سے زیادہ ڈھیٹ بھی کوئی ہوگا اس دنیا میں۔ وہ بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ واؤ، پھر کب آ رہا ہے ہمارا نیم ورلڈ ریکارڈ میں؟ واؤ، پھر کب آ رہا ہے ہمارا نیم جینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں؟ بحث کرنے کی عادت آپ کی مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ عادتاً سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ کو ہماری ایک بھی عادت نہیں پسند میجر آس۔ آپ کو نیلم ابرار نہیں پسند، بلکہ
آپ کو نیلم ابرار سے نفرت ہے۔ وہ پلٹ کر میز تک آئی اور ریورر رکھ کر جانے لگی۔ میں تمہاری ایک بھی بات کو جھٹلا نہیں سکتا اور اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ اسے اپنی پشت پر وہی دل فریب دھڑکنوں کو منتشر کرتی آواز سنائی دی۔ ہمیں آپ کی کوئی معذرت قبول نہیں میجر آس، وہ پلٹے بغیر بولی تھی۔ میجر آس کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ تیری آہوں پر مسیحا کو ہنسی آتی ہے۔ اس سے زیادہ بھی تماشے کی تمنا ہے تجھے۔